Subscribe this channel and click the bell icon. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علیہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ اسلام آباد میں جو مندر کہانی شروع ہوئی ہے اس کے لیے ہم نے کچھ گزارشات پیش کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کے قانون کے مطابق اور بنیادی انسانی حقوق اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت کسی بھی مذہب کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی جگہ پر کسی بھی ملک میں قانونی طور پر اپنی عبادت گاہ تعمیر کر سکتا ہے، اور اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ دنیا میں کہیں بھی پابندی نہیں ہے سوائے مکہ اور مدینہ کے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں منع فرمایا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ اس کے علاوہ کہیں بھی آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ کوئی بھی عبادت بنا سکتے ہیں، عبادت کا مرکز بنا سکتے ہیں، اور اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور اسی کا یہ ایک ثبوت ہے کہ پاکستان کے تقریباً ہر شہر میں ہندوؤں کے مندر موجود ہیں، مسیحی برادران کے کلیسا موجود ہیں، اور شاید پاکستان میں یہودیوں کا عبادت قدہ نہیں ہے، ان کی عبادت کا مرکز نہیں ہے، وگرنہ تقریباً ہر کسی کے ہیں۔ سکھوں کا تو مرکز ہے یہ پاکستان، ان کے لیے مکہ ہے، جیسے ہمارے مسلمانوں کے لیے حضرت علی علیہ السلام کعبہ میں پیدا ہوئے تو وہ کعبہ اللہ کے گھر کے علاوہ یہ بھی ہمارے لیے شرف ہے، تو ان کے لیے سکھوں کے لیے یہ پاکستان میں ایک بہت بڑا مقدس مقام ہے۔ گرو نانک کا جنم ستھان جو ننکانہ صاحب میں فیصل آباد سے کوئی میکسیمم منیمم 20 کلومیٹر کی مسافت پر، اور پاکستان نے سکھوں کے لیے انہیں راستہ دے کر اور ان کے لیے مقامات کھول کر اور ان کے لیے پابندیاں ختم کر کے اور ان کے لیے میٹل روڈ بنا کر دنیا کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ ہم مذہبی آزادی کے خلاف نہیں ہیں، اور پاکستان کے جو بانی تھے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، انہوں نے تمام اقلیتوں کو برابر کی نمائندگی دی تھی، اور پاکستان میں تمام اقلیتوں کو دنیا کے کسی ملک سے زیادہ یہاں تحفظ حاصل ہے اور سہولیات میسر ہے۔ تو اب جب مندر بننے لگا ہے تو اسلام آباد میں تو پوری دنیا کیوں کھڑی ہو گئی؟ مسئلہ مندر کی تعمیر کا نہیں برادران، بھلے کہیں بنائے وہ، کوئی پابندی نہیں۔ جیسے چودھری پرویز علی صاحب نے فرمایا کہ اسلام آباد میں مندر کے خلاف ہے، چونکہ وہاں ہندو نہیں ہیں، وہ جہاں کے بنائیں، وہ سندھ میں جہاں ہندوؤں کی اکثریت ہے وہاں جا کے بنائیں، ہم نہیں روکتے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو یہاں کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہوا تھا کہ 2017 میں مودی کے یار میاں نواز شریف نے ہندوؤں کو یہاں مندر بنانے کی باقاعدہ اجازت دی تھی اور زمین بھی مختص کی تھی، اور جس پر کسی حد تک کو کام بھی شروع تھا۔ اب جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو کسی خیر خواہ نے، میں تو یہی کہوں گا، کسی خیر خواہ نے انہیں مشورہ دیا کہ یہ بڑا بہترین ٹائم ہے کہ جب کشمیر میں ہمارے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے باقاعدہ کچھ دفعات منظور کی گئی ہیں کہ مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، اور انڈیا ہمارے بارڈر پر اپنی تمام طرف فوجیں جھونک چکا ہے اور وہ سندھ کو پاکستان سے علیحدہ کرنا چاہتا ہے، تو اس موقع پر کسی خیر خواہ نے، کسی دوست نے بہترین مشورہ دیا عمران خان صاحب کو، اور انہوں نے پہلے سے موجود جو مسجد جس کی منظوری، مندر جس کی منظوری دے گیا تھا محمد نواز شریف، جو کہ بہت خیر خواہ تھے مودی کے اور ان کی گورنمنٹ کے،
اور اکثر ان کو بلا لیا کرتے تھے بغیر کسی ویزا وغیرہ کے. انہوں نے بھی اس پر فنڈنگ کر دی. اب شرعی طور پر اور پاکستان کے قانون کے مطابق حکومت پاکستان کسی بھی مسلک کے مذہبی مرکز کی تعمیر کے لیے پیسے دینے کی پابند نہیں ہے. اور اگر حکومت کو دیتی بھی ہے اگر کسی مرکز کے لیے تو وہ رشوت کے طور پہ دیتی ہے اس مسلک کو اپنا ہم نوا بنانے کے لیے یا ان کے ووٹ خریدنے کے لیے. اور ایسا ہوتا رہا ہے. نواز شریف بھی دیتے رہے, شہباز شریف بھی وغیرہ وغیرہ, زرداری صاحب بھی دیتے رہے, اور عمران خان. لیکن اساس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی اساس میں خوبیاں مضمر ہیں یا خامیاں مضمر ہیں. تو اس سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ گزر چکا ہے. اب ہم اساس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس جو مندر بنایا جا رہا ہے اس کی اساس میں عبادت مراد ہے یا تقریب کاری مراد ہے. اور اسی عرصہ میں جب یہ اجازت کا مسئلہ چلا اور پاکستان میں علماء کرام متحرک ہوئے اور سب سے پہلی آواز چودھری پرویز رضوی صاحب نے اٹھائی, جو ہمارے لیڈر ہیں, بہت بڑے شخصیت ہے ملک کی اور بڑا مذہبی گھرانہ ہے. تو انڈیا سے باقاعدہ ایک سانگ بھی بنایا گیا کہ مودی کا مندر جو ہے وہ عمران خان کے دور میں بننا تھا. اب مقصد کیا ہے, چونکہ عمران خان نے ڈنڈا دیا ہوا ہے مودی کو اور ان کے گروپ کو, تو ان کی طرف سے گانا بنایا گیا تھا کہ پاکستانی جو سادے لوگ ہیں, ہمارے جو بیوقوف لوگ ہیں جو سوچتے نہیں ہیں, ان کے ذہن میں ایک سوچ پیدا ہو جائے کہ دیکھا جی یہ تو مودی بھی, یہ عمران خان بھی مودی کا یار نکلا, اب دیکھیں جی کس پر اعتبار کیا جائے, دیکھیں جی کتنا بڑا یہ بلنڈر ہو گیا, کتنا بڑا ظلم ہو گیا جی کہ عمران خان بھی نواز شریف اس کا مودی کا یار نکلا ہے, تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے. حالانکہ وہ ان کا ایک پروپیگنڈا ہے تھا کہ عمران خان کی جو مقبولیت ہے, ان کا جو مقام ہے, ان کی جو عزت ہے, ان کا جو مقام ہے, انہوں نے جو ایک بطور مسلم لیڈر کے ایک عزت بنائی ہے, اس کو ختم کیا جائے, اس کی حیثیت ختم کی جائے. اور پہلا موقع ہے کہ پوری دنیا میں انڈیا تنہا ہوا ہے اور پاکستان کے دوستوں کی تعداد بڑھی ہے, اور چائنا اور روس اور ایران اور ترکی تو ہم ٹھوک کر کھڑے ہو گئے ہیں پاکستان کے ساتھ. اور چائنا کھلم کھلا آپ کے سامنے ہے, اس نے وہاں اقوام متحدہ میں جب ہمارے اسٹاک ایکسچینج پہ حملہ ہوا تو چائنا نے وہاں قرارداد مذمت پاس کروائی معذرت کے ساتھ. آئیں اس سے پہلے ایک واقعہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کا نیریٹو کیا ہے, اسلام کا اصول کیا ہے, اسلام چاہتا کیا ہے, اسلام کی اندر کی کہانی کیا ہے, اسلام کی بنیادی سوچ کیا ہے. وہ یہ ہے, یہ سورہ توبہ کی 107 نمبر آیت ہے قرآن مجید میں. ایک ذکر ہے کہ والذین, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارشادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے مسجد ضرار بنائی ہے, مسجد ہے اور ضرار ہے. کیوں ہے؟ کفرن, یہ کفر کے مرکز کے طور پر ہے, اور تفریقاً, اور اس کا مقصد ہے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا, مومنوں کے درمیان. وارشادن, اور یہ پناہ گاہ بنائی جا رہی ہے ان کے لیے جو اللہ اور رسول سے اس سے پہلے جنگ کرتے آ رہے ہیں. اور ان سے جب بات کی جائے کہ یہ تم نے مسجد ضرار کیوں بنائی ہے, تو عجیب لفظ ہے, والا یحلفن ان اردنا الا الحسنى, تو یہ قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہمارا مسجد بنانے کا مقصد نیک تھا. ہوا کیا کہ حنظلہ بن عامر کے والد ابو عامر نے, جو کہ یہاں سے بھاگ کے چلا گیا تھا شام میں, اس نے کچھ منافقین کو پیغام بھیجا کہ حنظلہ بن عامر, یاد رہے یہ وہ ہیں جو غسیل الملائکہ ہیں, جن کو ملائکہ نے غسل دیا تھا, جنگ احد میں شہید ہوئے تھے, غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے. اور اس کا باپ کتنا بڑا منافق ہے, اور وہ مسجد ضرار بنوا رہے ہیں. کس لیے کہ کہا کہ مسجد بناؤ اور اس میں ہم میٹنگیں کریں گے اور اسلام کے خلاف جو ہے وہ بنو ثقیفہ ہوگا ایک طرح کا, جتنی بھی پلاننگ کریں گے نبی کے خلاف کریں گے, اور میں جو بندے اسلام کی خلاف سازشیں کرنے کے لیے بھیجوں گا ان کے لیے پناہ گاہ ہوگی. یہ مرکز ہوگا, یہ مرکز ہوگا مدینہ کے مرکز میں. یہ مسجد قباء کے مقابلے میں یہ بنائی جا رہی ہے. اب جب مسجد بن گئی تو انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ جب کہتے ہیں کہ ہم
حلف دیتے ہیں کہ ہم نے یہ نیکی کی ارادے سے بنائی ہے مسجد، تو اللہ تعالیٰ فرمائے واللہ یشہد انہم لکاذبون، اے رسول میں اللہ گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ مسجد جو ہے یہ کفر کے ارادے پہ فتنہ و فساد کی نیت سے بنائی ہے، اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ انہوں نے اچھے ارادے سے بنائی ہے۔ اور حکم کیا ہوا، لا تقم فیہ ابداً، اے رسول اس مسجد میں کبھی مت جائیے گا، زندگی بھر کبھی مت جائیے گا۔ کیوں؟ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، اس کے بجائے وہ مسجد زیادہ حقدار ہے آپ وہاں جائیں جو تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی ہے۔ اب ہمارا یہی کہنا ہے، اس کو سمجھیے گا ذرا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو مسجد بنائی گئی ہے، جس کا نام رکھا گیا کہ یہ مسجد نماز کے لیے ہے، اور کچھ لوگ بتایا گیا تھا کہ جو بزرگ ہیں، بیمار ہیں، وہ آ نہیں جا سکتے بارش میں، گرمی میں، تو مولا ان کے لیے ہم نے بنائی ہے کہ وہ جو مسجد کے نام پر بنائی گئی اور اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی، جب وہ سبب بن رہی ہے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ یا اختلاف کا، تو اس مسجد کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ رسول آپ اس کو جلا دیجئے۔ تو آپ نے ایک غلام کو بھیجا حبشی کو، اور ساتھ 2 اور بندے بھیجے، انہوں نے جا کے اس مسجد کو جلا دیا۔ سمجھا آپ نے گزارش کو ہماری؟ اس مسجد کو جلا دیا، اور پھر تاریخ بتاتی ہے کہ وہ جگہ آج تک آباد نہیں ہوئی، مسجد قباء کے ساتھ وہ آج تک موجود ہے۔ ایک صحابی نے وہاں رہائش رکھی، اس کی نسل نہیں بڑھی، اس کی اولاد نہیں ہوئی، اور وہ جگہ آج تک تباہ و برباد ہے۔ میں حیران ہوں کہ آج اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائیں تو جو پاکستان میں اور پوری دنیا میں مسجدیں فرقہ واریت کا مرکز ہیں، وہ یہ بھی کفر کا مرکز ہے، ان کو بھی گرا دیا جائے گا۔ جو اختلاف بتایا جاتا ہے، جہاں مسلمان کو مسلمان کے خلاف تعلیم دی جاتی ہے، یہ بھی کفر کے مرکز ہیں، قرآن یہ بتا رہا ہے۔ تو اس مسجد کو گرا دیا گیا، اس کو آگ لگا دی گئی۔ تو جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ مل رہا ہے کہ اگر ایک مسجد کے نام پر بنائی جائے، اس کے بنانے والے قسمیں اٹھا کے کہیں کہ ہم نے نیکی کی نیت سے بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی گواہی دے رہا ہے کہ نہیں یہ نیکی نہیں، یہ لوگ پھر قواریت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو جلا دیا گیا۔ تو اسلام آباد میں وہ مسجد ہے، وہ فرقہ واریت کا سبب ہے، اور یہ مرکز ہے کفر کا مندر۔ فرقہ واریت نہیں، مرکز ہی کفر کا ہے، اس کی اساس ہی کفر ہے۔ وہ جو فقط جس میں لڑنے جھگڑنے کا خطرہ تھا، اس میں حکم کیا ہوا، لا تقم ابداً، لا تقم فیہ ابداً، ایسی مساجد میں کبھی مت جائیے گا۔ یہ قیامت تک کے لیے حکم ہے ہمارے لیے کہ وہ مسجد جس میں فرقہ واریت کی تعلیم دی جاتی ہے وہ کفر کا مرکز ہے، اور کوئی مسلمان اس میں مت جائے، چاہے وہ شیعہ میں ہو چاہے وہ سنی میں ہو۔ قیامت کے لیے یہ حکم، لا تقم فیہ ابداً، قیامت تک کوئی مومن نہ جائے، رسول بتا دیا، آپ بھی مت جائیے گا۔ اور پھر وہ مسجد تباہ و برباد ہوگی، اور آج تک وہ ہے جگہ، اور وہاں کوئی آبادی نہیں ہوتی، کوئی رہائش نہیں رکھ سکتا، کوئی فصل نہیں اگتی۔ کفر کا یہ اثر ہوتا ہے، منافقت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ جس جگہ پہ منافقت کا بیج پڑ جائے وہ جگہ قیامت تک آباد نہیں ہوتی۔ تو نہ معلوم یہ لوگ جو مسلمانوں میں فرقہ واریت پیدا کر رہے ہیں، یہ خود کو مسلمان اور مومن کیسے کہلواتے ہیں، یہ اپنے آپ کو ایمان کا لمبردار کیسے کہلواتے ہیں، یہ جو مسلمانوں کے خون مباح کر رہے ہیں اور قتل و غارت پھیلا رہے ہیں، یہ جو خالصیت اور مکثریت اور پتہ نہیں کیا کچھ پھیلا رہے ہیں مسلمانوں میں، اور رسول سے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اہل بیت علیہ السلام سے دوری کا سبق سکھا رہے ہیں۔ جی تو یہ کون سے مسلمان ہوں گے؟ آج جو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، بکواسات کر رہے ہیں، یہ کیسے مسلمان ہیں؟ ان کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ یہ کفر کے نمائندے ہیں جو فرقہ واریت کا سبب بنے، جو مسجد کو فرقہ واریت کا سبب بنے۔ تو اب یہ مندر جو بنا ہے اسلام آباد میں، آپ اس کو کیسے بنا سکتے ہیں؟ چلیں اس قانون کے تحت کہ پوری دنیا میں یہ اجازت ہے کہ کوئی بھی اگر اپنے مسجد کا، اپنی عبادت کا مرکز بناتا ہے تو وہ بنائے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ یہ قانون ہے، عالمی قانون ہے، اور ہم بھی عالمی قوانین کو فالو کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کا ہیومن رائٹس کا چارٹر ہے، دیٹس آل، ٹھیک ہے، ہمیں بھی اس سے کوئی، لیکن اسلامی حکومت کی طرف سے مندر کی تعمیر کے لیے چندہ دینا مطلقاً حرام ہے، مطلقاً حرام ہے۔
مومنین کے اموال کو کفر کے مرکز میں استعمال کرنا کفر کی حمایت کرنے کے مترادف ہے۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے بھائی عقیل نے، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے، ایک دفعہ دعوت کی ستو کی۔ اب جب ستو دیا تو یہ وہ ستو تھا جو مسلمانوں کے مال میں سے دیا جاتا تھا، جو حکومت کے وزارت خزانہ میں موجود تھا۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا کہ عقیل بھائی، یہ ستو تو اموال المومنین میں سے دیا جاتا ہے، ہر مومن کے گھر میں پہنچایا جاتا ہے، تو آپ کے پاس اتنا کہاں سے بچ گیا؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس ایک چٹکی میرے کھانے سے زیادہ آتا تھا میرے پیالے میں، تو میں نے پورے مہینے کا بچایا ہے اور مہینے کے بعد آپ کی دعوت کی ہے۔ تو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے آئندہ سے اپنے بھائی عقیل کے جو ستو جاتا تھا اس میں سے ایک چٹکی کاٹنے کا حکم دے دیا کہ چٹکی بھر جو جاتا ہے ستو وہ مت دیا جائے۔ جب مومنوں کے مال میں سے ایک دوسرے مومن کو ایک چٹکی بھر ستو دینا حرام ہے، مولا علیہ السلام کی سیرت میں دینا جائز نہیں ہے، تو مومنین کے مال کو کفر کے مرکز میں دینا کہاں سے جائز ہو گیا؟ یہ کیسے جائز ہو گیا کہ کفار کے مندر کے لیے حکومت پاکستان اپنی دولت دے یا اپنے طرف سے فنڈز مقرر کرے؟ تو ہم گزارش کرتے ہیں حکومت پاکستان سے کہ قرآن مجید میں ایک مثال موجود ہے، ہم یہ نہیں کہتے اس کو گرا دو، ہم ہندوؤں والا وہ نہیں دہرانا چاہتے کہ انہوں نے وہاں ہندوستان میں ہماری مسجد کو گرا کے اپنا مندر بنا دیے۔ اس سے ہم ایسی تعلیم مسلمان نہیں دینا چاہتے، وہ اپنا مندر بنائیں لیکن اپنے فنڈ سے بنائیں۔ ہماری حکومت کا جو فنڈز ہے واپس لیا جائے، فنڈ جو ہے واپس لیے جائیں، اور ان کو مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، مسلمانوں کا مال فقط مسلمانوں کی فلاح و بہبود پر خرچ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی استعمال کرنا مسلمانوں کے فلاح و بہبود۔ اسلحہ لے لیں آپ، ٹھیک ہے، فلاح ادارے بنا دیں، ٹھیک ہے، غریب لوگوں میں بانٹ دیں، ٹھیک ہے، لیکن مسلمانوں کے مال کو کفر کے مرکز میں جو کل پھر ہمارے خلاف استعمال ہونا ہے اس میں استعمال کرنا، اس میں دینا، یہ شرعاً حرام ہے۔ اور پھر ایسی بلڈنگ جس کا مقصد ہی کفر پھیلانا ہے، شرک پھیلانا ہے، ہند مت پھیلانا ہے، ہند توا پھیلانا ہے، اس میں پھر یہ مطلقاً کفر ہے، یہ مطلقاً کفر کی حمایت ہے۔ تو ہم گزارش کرتے ہیں حکومت پاکستان سے کہ وہ مہربانی کر کے اس فیصلے کو تبدیل کریں اور کسی قسم کے فنڈ جو ہیں وہ مسجد کو مت دیں، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کے آپس میں اتحاد اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بارڈر پر جو انڈیا نے فوجیں لگائی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ارادے میں ناکام فرمائے گا، اور انشاءاللہ چین، روس، ترکی اور ایران کا جو اتحاد کمبینیشن ہے، انشاءاللہ یہ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جس کے بارے میں غزوہ ہند کے بارے میں ہم کئی دفعہ کہہ چکے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان میں اپنے بھائی کو سلام دیا تھا، تو انشاءاللہ یہ وہی اتحاد بنے گا اور غزوہ ہند ہوگا، اور انشاءاللہ ہندوستان میں یہاں مودی کا منظر نہیں بنے گا، بلکہ ہندوستان میں دلی پر اسلام کا پرچم لہرائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مالک ہمارے ملک کو کرونا سے اور تمام دنیا کو کرونا سے محفوظ فرما، اور دنیا میں جو لوگ فتنہ فساد برپا کرنا چاہتے ہیں ان کو نیست و نابود فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔